اور زوردار تالی. Praise the Lord. اور زوردار تالی. میرے عزیزوں، جس طرح آپ لوگوں نے جوش و خروش سے اور والہانہ انداز میں خداوند کی پرستش کی ہے، میرا ایمان ہے اور میں روح میں محسوس کر سکتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ آج میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ آمین۔ میرے عزیزوں، سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم خداوند کی دی ہوئی ان گنت نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کا ہر پل ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ پولس رسول نے یہ کہا ہے کہ ہر حال میں اس کا شکر کرو۔ Be thankful to him in all circumstances۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، غم کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، تنگ دستی ہو، بے بسی ہو، بے چارگی ہو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ آج ہمیں اس لیے شکر ادا کرنا ہے کہ خداوند نے ہمیں رات فراہم کی، میٹھی نیند سلایا، صبح کی روشنی دی، خوبصورت دن دیا، اور آج اس نے اپنے فضل سے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے گھر میں اکٹھے ہو سکیں، اور اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس بات سے بھی ہمیں اس کا ممنون اور متشکر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا۔ اس سے بڑی محبت، اس سے بڑا کرم اور رحم نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہم گناہ گاروں کی خاطر، جو گناہوں میں گھرے ہوئے تھے، جو باغی تھے، ان سے پیار کیا اور اپنے بیٹے تک کو ہم سب کے لیے نثار کر دیا۔ آج وہی بیٹا جس نے ہمیں اپنی جان دے کر ہماری ملاقات، ہماری رفاقت باپ سے کروا دی ہے، وہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات چیت کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ نئے عہد نامے میں بڑا معروف حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب 1 آیت سے لے کر 10 آیات تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں
اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسی ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ غلام کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ انگور اپنی مٹھاس کی وجہ سے معروف پھل ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ حقیقی درخت میں ہوں، تو خداوند نے اپنی ذات کو تمام انبیاء سے، تمام دوسرے مذاہب سے، تمام پیشروؤں سے ایک خاص مقام پر فائز کیا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات کا بانی ہے اور جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے، اس کا مرتبہ، اس کا منصب سب سے اعلیٰ اور منفرد ہے، اس لیے کہ وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ساری دنیا، ساری کائنات جو کچھ آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، اس کی وجہ سے اور اس کے تفیل، اس کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ منزلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی جو خداوند یسوع مسیح کو حاصل ہوئی۔ اسی لیے اس نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، یعنی وہ اپنے باپ کی میراث کا اکلوتا وارث ہے، اور اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہم لوگوں کو جو کم عقل اور حقیر اور گناہ گار ہیں اور اس قابل نہیں کہ اس کی جوتی تک کے تسمے کو کھول سکے، اس نے یہ شرف بخشا ہے
کہ ہم اس کے ساتھ ہم معراج ٹھہرائے گئے ہیں اور خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہو چکے ہیں۔ یہ اس کا عطا، یہ اس کا منصب، یہ اس کی عزت، یہ اس کی منزلت کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور اس نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اسی سے ہی ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور وہی خداوند کو اور خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ خود کلام ہے، کیونکہ کلمہ مجسم ہوا ہے، اس لیے وہ سب سے اعلیٰ اور منفرد ہے۔ اب وہ دوسری بات یہ فرماتا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی باتیں گہری ہوتی ہیں۔ خداوند کا پاک روح جب ہماری ہدایت کرتا ہے تو ہمیں ان سادہ سی آیات میں بہت گہرے مطالب نظر آتے ہیں۔ میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس چرچ میں تقریباً بیٹھے ہوئے تمام افراد اور تمام بہنیں اردو پڑھ لیتی ہیں۔ اردو پڑھنے میں اور کلام کو سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم صرف اردو کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اسکول میں اردو کو پڑھتے ہیں، لیکن کلام کو بھی سیکھنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن کلام سمجھ میں نہیں آتا جب تک خداوند مسا نہ دے، اس کی مہربانی نہ ہو اور روح القدس ہماری ہدایت نہ فرمائے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ یہاں دو باتیں اہم ہیں۔ ڈالیاں بہت ساری ہیں، کچھ پھل لاتی ہیں، کچھ نہیں لاتی، اور دونوں طرح کی ڈالیاں ایک ہی درخت میں لگی ہوئی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا نام لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہر شخص کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ہر شخص خداوند یسوع مسیح کو پہچانتا نہیں ہے۔ شناختی کارڈ پہ ضرور مسیح لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں شیطان کا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں فرمایا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے۔ دیکھیے کہ ڈالی تو خداوند یسوع مسیح میں لگی ہوئی ہے، وہ حقیقی درخت میں لگی ہوئی ہے، لیکن پھل نہیں لاتی۔ پلک ساکٹ میں لگا ہوا ہے لیکن کرنٹ نہیں آ رہا۔ ساکٹ بھی ٹھیک ہے، وائر بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی وجہ سے کرنٹ نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، تو وہ پنکھا ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ نہیں چلے گی۔ اگر ہم نے صرف مسیح کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس کی محبت کو، اس کی ذات کو، اس کی قربانی کو ہم پہچانتے نہیں، تو میرے عزیزو ایسا نام لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ خداوند کو ایسے لوگوں سے کوئی پیار نہیں جو اچھے درخت میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پھل لانے سے قاصر ہے۔
آج کے کلام میں جو خدا نے مجھے دیا ہے اسرار اس بات پہ ہے کہ کلام کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے ہمیں عقل، دانش، شعور اور حکمت ملتی ہے، لیکن کلام کو سن کر اس کو فراموش کر دینا، بھلا دینا یا ترک کر دینا یا اس پر عمل نہ کرنا بے فائدہ ہے۔ پادری صاحب اس چرچ میں خدمت کرتے ہیں، ہر اتوار کو سرمن دیتے ہیں، خداوند کا پاک کلام آپ کو سناتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو آپ تک پہنچائیں۔ یہ ان کا ایک فرض منصبی ہے، خداوند نے ان کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ لیکن آپ کا فرض کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا میرا فرض کیا ہے جب میں اس چرچ میں شرکت کرتا ہوں، کہ اس کلام کو صرف سن کے بھلانا نہیں، بلکہ خداوند کے پاک کلام کو انمول سمجھ کر اس کو دل کی تختی پر لکھ لینا ہے۔ کہاں لکھنا ہے؟ اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلام آپ نے سنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم ہیں اور پھل نہیں لاتے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چل کے عمل کریں، دوسروں کے لیے نمونہ بنے، دوسروں کے لیے مثال بنے۔ اگر میں صرف زبان سے ہی بات کرتا ہوں اور عمل میرا جو ہے وہ بدتر ہے، یا عمل اور میرے قول میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میری تعلیم میں، میری تربیت میں کھوٹ موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو دو طرح کے بات پسند نہیں ہیں۔ جب میں دو طرح کے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کردار جو دنیا داری میں بھی اتنے ہی طاق ہے، اور جب وہ چرچ میں بھی آتے ہیں تو ایسا اظہار کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت ہی قربت رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے میری عبادت کر۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کریں، پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگے، کالے جادو کی طرف جائے یا تعویذوں کا سہارا لے۔ ایسی باتوں سے خداوند یسوع مسیح کو سخت نفرت ہے۔ خداوند جھوٹ، مکاری، متکبرانہ مزاج کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ بات ہے جو دنیا میں چلتا ہے۔ خداوند ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت اور اس کے پہلے حصے میں مرقوم ہے، تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ
आए खुदावन तू मेरे दिल में आ। हम दुआ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन खुदावन हमारे दिल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा दिल तो गंदगी से भरा हुआ है। वो पाक जात जो बदी को देख नहीं सकती, वो हमारे दिल में कैसे आ सकती है? ये जरा अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। और वो डाली जो उसमें लगी हुई है, उसको खुराक भी सही मिल रही है, जमीन भी सही मिल रही है, जैसी कि दूसरी डाली को मिल रही है जो फल लाती है, तो ऐसी बेकार डाली को काट देने के अलावा खुदावन के पास क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं। तो हमें डरना चाहिए कि हम उस डाली की तरह जो फल नहीं लाती, इस आग में जो कि बुझती तक नहीं, उसमें ना डाले जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें फल ढूंढता है। और तीसरी बात मैं आपसे अपनी नातशक्ल के मुताबिक कहना चाहता हूँ कि हम खुदावंद यीशु मसीह को वक्ती तौर पर कबूल कर लेते हैं। कब करते हैं? जब किसी को कैंसर हो जाता है, जब वो मरने वाला होता है, जब वो किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है कि उसका निकलना मुश्किल होता है, तो फिर हमें खुदावंद यीशु आता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि किसी न किसी तरह हम उसको याद करते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि हम जब ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो जिसने हमें दोबारा जिंदगी दी होती है उसको कत्ल फरामोश कर देते हैं, उसका नाम लेना भी दोबारा नहीं करते। ये रवैया मेरे अजीजों इंसानों को भी पसंद नहीं आता। वो खालिक जिसने हमको पैदा किया है, जिसने दुनिया भर की नेमतें हमें दी हैं, जो हमारा खालिक है, जो तमाम दुनिया का पैदा करने वाला है, उसको ऐसा सर्द और बुरा रवैया कैसे मकबूल या पसंद आ सकता है? ये इंतहाई गिरी हुई बात है कि हम दूसरे आदमी का इस दुनिया में रहते हुए उसके एहसान का शुक्रिया ना अदा करें। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि जब हम भले चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसको फरामोश कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, ये ज़हन में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेना, बेफायदा नाम लेना सूदमंद नहीं है। वो डाली जो हकीकी दरख्त में लगी तो है लेकिन फल नहीं लाती, बेकार है। हमें अपने अमल से ये साबित करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जिस तरह वो हकीकी है, हम भी उसके हकीकी शागिर्द हैं। हम रूह से उसकी परस्तिश करते हैं और उसको दिलो जान से चाहते हैं। हमारे दिल में कोई मकर या फरेब मौजूद नहीं है। अगर खुदावन का पाक रूह हम में बसा है और हम उसमें पैवस्त हैं, तो उसने एक बड़ा ही खूबसूरत वादा किया है। उसने कहा है, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो कहे कि जो कुछ तुम्हें मांगो तुम्हें मिल जाएगा? हुकूमतें नहीं दे सकती,
حکومتوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، وہ معذوری جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے پارلیمنٹ کے بغیر میں یہ خود کام نہیں کر سکتا، صدر کہتا ہے میرے اختیارات محدود ہیں، لیکن خدا کی ذات وہ لامحدود ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اور اس کی شرط کیا ہے کہ ہم اس میں قائم رہنا ہے اور پھل لانا ہے۔ میں جو اس بات پہ اصرار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف کلام کو سننا ہی نہیں ہے، گیت گا کر اس شرط سے چلے ہی نہیں جانا، کلام کو بھول نہیں جانا، بلکہ اس کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور دل کی تختیوں پر اس کو لکھ لینا ہے، اور جب بھی آپ کو وقت ملے اس پہ میڈیٹیٹ کرنا ہے۔ جیسے گائے جو گالی کرتی ہے اپنے کھانے کو نکال کے تو پھر اس کو چباتی رہتی ہے، اسی طرح ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم اس کلام کو جو ہم نے سنا ہے پادری صاحب سے اس کو بھولنا نہیں، کیونکہ وہ پادری صاحب کا کلام نہیں ہے، خدا نے ان کو مسج دیا ہے کہ وہ اس کا کلام آپ تک پہنچائیں، وہ خدا کا کلام آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ خدا کا پاک کلام ہے جس میں زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے اس پہ جتنا ہی میڈیٹیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں یہ بات ایک معقولے کے طور پر کہی جاتی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی میری اختراع ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو جتنا پڑھا جائے، جتنا اس پر غور کیا جائے، اس پر دھیان لگایا جائے، وہ 1% سے کم ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ شاید علامہ اقبال نے کسی بات کو سمجھ لیا تھا، اس نے اسی بات کو ایک شعر کے انداز میں کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میں پہلے مصرے کو جو ہے ترجیح دیتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم اپنے کاموں سے ہی خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے کلام کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق عمل کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، تو ہماری راست بازی قائم رہتی ہے۔ اور یہی ہمارا کردار ہے کہ لوگ ہماری ذات کو دیکھیں، ہمارے کردار کو دیکھیں، ہمارے عمل کو دیکھیں، ہمارے قول کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ مسیحی لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ مسیحی لوگ ہیں، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ اپنے خداوند سے مانگتے ہیں اور خداوند ان کو سرفراز کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر
عمل کرتے ہوئے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں اور اس کے سچے سفیر بن کر اس دنیا میں جئیں اور ثابت کریں کہ جس طرح وہ انگور کا حقیقی درخت ہے ہم اس کے حقیقی شاگرد ہیں۔ ہمیں صرف لیبل نہیں لگانا مسیحی ہونے کا، ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو میری آج کی اس گفتگو سے مطابقت رکھتی ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 13 باب اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے 9ویں آیت میں، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے طاقتستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اکثر اوقات تمثیلوں میں گفتگو فرمائی۔ خداوند یسوع مسیح مشرق وسطیٰ کی زمین میں موجود تھے جہاں انگور کی کاشت بہت زیادہ کی جاتی تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کے درخت سے تشبیہ دی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح عظیم معلم ہے، ہم سب اس کے شاگرد ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دینے کے لیے مثالوں کو، تشبیہوں کو، استعاروں کو استعمال کیا ہے، اور یہاں پاکستان کی تمثیل کہی گئی ہے۔ تمثیل سے مطلب ہوتا ہے مثال، اور پاکستان کا جو مالک ہے وہ باپ ہے، آسمانی باپ ہے، اور باغبان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مالک آتا ہے تو وہ باغبان سے کہتا ہے، وہ پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور پھل نہیں ملتا، وہ ناراض ہوتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور باغبان سے کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، یہ کیوں زمین گھیرے رہے؟ اور وہ جو پودے ہیں یا درخت ہیں وہ ہم لوگ ہیں جو خداوند کی مخلوق ہیں، جو اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے احکامات پر عمل کر کے پھل پیدا کریں۔ اسی لیے وہ کیا ڈھونڈنے آیا ہے؟ پھل ڈھونڈنے آیا ہے، لیکن اس کو افسوس ہوا ہے کہ پھل موجود نہ تھا، اور اس نے فرمایا کہ اس کو کاٹ ڈالو۔ میرے عزیزو، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہماری زندگی سے پھل
پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کرتے ہیں کہ صرف سننے کی حد تک سن کر اس کو بھلا دیتے ہیں؟ یا ہم چرچ اس لیے آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکے، ایک دوسرے کو ہم فیشن والے کپڑے دکھا سکے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ سکے، ایک دوسرے سے یہ دریافت کر سکے آپ کے گھر کب شادی ہو رہی ہے، آپ کی کب خوش خبری ہوگی، کب دیگیں پکیں گی؟ اگر یہ مقصد ہے تو میرے عزیزوں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ یہاں موجود ہوتا ہے، لیکن جب ہماری زندگیوں میں حد نہیں لگتا تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں حل پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کاٹ ڈالے جائیں اور ایسی آگ میں جھونک دیے جائیں جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اپنے انجام میں پر فکر کرے اور اپنی زندگی پر غور کرے، خداوند کے کلام کو غور سے سنیں، اس کو ساتھ لے کر جائیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے مسیحی ہونے کا ثبوت دیں، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، آپ بھی اس کے حقیقی درخت بننے کی کوشش کریں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحی لوگوں کی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کردار مثالی ہوتا ہے، اور ایک مثالی کردار کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک راست بازی، اگر ہماری زندگی میں راست بازی نہیں ہے تو ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے، خراجی کاموں سے، بڑے بڑے نامور منصوبے بنا کر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم خداوند کی راست بازی کو تلاش نہیں کرتے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 64 باب اور اس کی 6 آیت میں مکتوب ہے کہ our righteousness is like a filthy rags، ہماری راست بازی گندے چیتھڑوں کی مانند ہے۔ ہماری راست بازی کیوں خداوند کو منظور نہیں کہ اس میں دکھاوے کا عنصر شامل ہے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے جو خداوند نے کرنے کو کہا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، فقیہوں اور فریسیوں کی طرح اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کلام 2000 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ آج آپ اور میں اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں اور صاف دلی سے اپنے کردار کا تجزیہ کریں تو آج بھی ہم اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، جو بڑی کرسی پہ ہے اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر پادری صاحب مجھے کسی وجہ سے وہاں پر لانے کے لیے دعوت نہیں دیتے تو میں اوفینڈڈ محسوس کرتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری بے عزتی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خداوند کے پاک کلام کے منافی ہیں۔ خداوند کی پاک راست بازی جو اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہے، اس کے خون بہانے سے ہم سب راست باز ٹھہرتے ہیں۔
اور اس راست بازی کی جب ہم تلاش کریں گے تو پھر ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 35ویں آیت میں مرقوم ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو 2 چیزیں یہاں پر بڑی اہم ہیں کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو۔ ہمیں اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے اور خدا کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے۔ اپنی راست بازی کو جتانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری راست بازی گندے چیتڑوں کے متبادل ہے، اور خداوند کو ایسی راست بازی ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہماری راست بازی اس قابل تھی کہ ہم خدا سے رفاقت رکھ سکتے یا رشتہ بحال کر سکتے تو پھر اس کے بیٹے کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اپنا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی راست بازی تلاش کریں اور اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، تو دنیا بھر کی ساری چیزیں ہمیں مل جائے گی۔ اور مسیحی لوگ جو ہے وہ خداوند کی راست بازی کو تلاش کرتے ہیں، ہر دم اس کی بادشاہی کی تلاش میں گردان رہتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے کہ جب مسیح ہمارے ساتھ ہے، جب مسیح ہمارے پاس ہے، تو آسمان اور زمین کی ہر نعمت، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ اسی کے توسط سے یہ دنیا، یہ جہان اور ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے لازمی ہے وہ ہے وفاداری۔ مسیحی کردار کی دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، تنگی ہو، غمی ہو، لاچارگی ہو، بے بسی ہو، ہمیں ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ جب ہم خوش رہنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میرے پاس 3 کلام مقدس میں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ہر حال میں وفاداری کا ثبوت دیا۔ ایوب کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت اگر ہمیں پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ اوس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص راست باز موجود تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ راست باز کیسے راست باز تھا۔ لوگوں نے اسے راست باز نہیں بنایا، بلکہ خداوند نے اس کو راست باز کہا۔ اور 1 منٹ کے لیے اگر ہم اس کے کردار پر غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان نے اس پر حملہ کیا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تمام ہلاک ہو گئے، اس کے بیل اور اس کے بھیڑ بکریاں، اس کے مواشی چشمے زدن میں خاک بن گئے، لیکن پھر بھی اس نے خداوند کی ناشکری نہیں کی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، بلکہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ بدترین قسم کی کھجلی کا وہ شکار ہوا، اور وہ ٹھیکرا لے کر تو اپنے جسم کو کھجاتا تھا اور پھر بھی خارش کم نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کی بیوی نے کہا کہ تو اب بھی اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اپنے خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ Defy your God and die۔
لیکن اس نے کہا ہم خداوند کے ہاتھوں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے ایک بڑے فلسفے کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خداوند کے ساتھ خوش رہنا ہے، اس کی مرضی کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے۔ جب ہم استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو خداوند تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے باب دروازے وا کر دیتا ہے، ان کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں ان دائیوں کے بارے میں ذکر موجود ہے جن کو بادشاہ یہ تنبیہ کرتا ہے کہ جب وہ کسی بھی عبرانی عورت کا بچہ جنے تو جو بیٹیاں ہوں ان کو زندہ رکھے اور جو بیٹے ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ لیکن انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود جو دنیا کا بادشاہ ہے اس کے حکم کو حقیر جانا، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے حکم کو جو ہے اہمیت دی، اور اس سے ان کو برکت ملی، اور خداوند نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا سے، اپنے باپ سے وفاداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی۔ اب تیسری جو مثال ہے وہ دانیل نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، اور یہ میری ایک آخری ایک حوالہ ہے جس کا ذکر کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صدرک، میشک اور عبدالنجو یہ تینوں اشخاص خداوند کے بندے تھے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو مورتی بنائی گئی تھی اس کے سامنے جھک کر اس کو سجدہ کرے۔ اب حکم عدولی کا مقصد یا اس کا صاف معنی یہ تھا کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور بدترین سزا دی جائے گی۔ تو یہاں انہوں نے جواب جو دیا وہ قابل ذکر ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ قرآن کے کلام میں مرقوم ہے، صدرک اور میشک اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ آئے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ جب موت انسان کے سامنے ہوتی ہے تو بڑے بڑے سورما بھی کانپ جاتے ہیں، لیکن یہ تینوں سورما عام سورما نہیں تھے، یہ ایمان کے سورما تھے۔ انہوں نے موت کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا گناہ ہے۔ خداوند جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ غیرت مند خدا ہے، وہ اپنا جلال کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور یہ تینوں لوگ جو تھے یہ خداوند سے وفادار تھے۔ انہوں نے برے حالات میں، موت کے عالم میں بھی اپنے خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھا، اس پر ایمان رکھا، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ وہ ہر قسم کے
حالات میں پھل لانے کے قابل ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے اپنے کردار کا اظہار کیا۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہم میں پھل ڈھونڈنے آنے والا ہے۔ آج اپنی تنہائی میں، علیحدگی میں گھر جا کر غور کریں کہ اگر آج ہی خداوند یسوع مسیح آ جائے تو ہماری زندگی میں پھل ہے جو ہم اس کے حضور پیش کر سکیں، جسے وہ دیکھ کر خوش ہو سکے، یا ہم صرف زبان کے غازی ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مسیحی خادم عالم پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل زیرو ہے، صفر ہے۔ ہمیں انسانوں کی نظر میں مقبول نہیں ہونا، ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ہونا ہے، اور اس کے لیے کلام کے مطابق بہت سارا پھل لانا ہے۔ خداوند آپ کو اور تمام سننے والوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔